یہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کھجوروں کے باغ میں موجود ہوں۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے یعنی ایران کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے حق کی تلاش میں سفر کرتے کرتے مختلف جگہوں پہ گئے، مختلف راہبوں کے پاس گئے، اور اینڈ پہ جس راہب کے پاس گئے اس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یثرب میں مدینہ شریف میں ظہور ہونے والا ہے، تو آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ تو آپ جا رہے تھے تو لوگوں نے ایک قافلہ تھا آپ کو غلام بنا لیا اور یہاں پر آ کے دھوکے سے بیچ دیا، تو پھر آپ اسی غلامی میں تھے۔ پھر وہیں پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت مدینہ شریف پھر آپ ان کی بارگاہ میں گئے ہیں اور آپ نے اسلام قبول کیا، لیکن چونکہ آپ غلام تھے اور آپ کا جو مالک تھا وہ کافی سخت تھا، اس نے آپ کو جنگ بدر میں بھی غزوہ احد میں بھی شرکت نہیں کرنے دی، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بارہا فرمایا کہ آپ اسے آزادی حاصل کرو، لیکن یہ کہ جب آپ نے آزادی کی بات کی اپنے مالک سے تو اس نے کہا کہ مجھے 100 کیا سونا چاہیے اور میرے باغ میں 300 کھجور کے درخت چاہیے جو ریڈی ہوں اور پھل دیتے ہوں۔ تو شرائط اتنی مشکل تھی کہ آپ تقریباً مایوس ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دوبارہ فرمایا کہ اپنے مالک سے آزادی کے لیے تگ و دو کرو، تو آپ نے شرائط سامنے رکھی، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ یہ شرائط قبول کر لو، اور پھر آپ وسلم نے آپ کو ایک پتھر دیا اور اس پتھر سے جو ہے نا وہ سونا نکلا، اور آپ نے 100 کیا سونا پورا کر کے دیا، لیکن جو زیادہ مشکل شرط تھی 300 کھجوروں کے درخت والی، تو اس کا رسول وسلم نے پھر تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ کے ساتھ تشریف لائیں اس باغ میں، اور وہاں پر وہ درخت لگائیں۔ تو ہر صحابی کوئی 5 کھجور کے پودے لایا، کوئی 10 پودے لایا، وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پودے لگائے 100 کھجور کے پودے، اور کھجور کا درخت تقریباً 4 سے 5 سال اور بعض اوقات 10 سال تک لیتا ہے پھل دینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شام کو پودے لگائے اور اگلی صبح بالکل تیار درخت تھے اور وہ پھل دے رہے تھے، تو اس طرح سے سلمان فارسی جو ہے وہ آزاد ہوئے تھے۔ تو یہ وہ باغ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھجور کے درخت لگائے تھے، یہ آپ اس کی زیارت کر لیں۔ یہاں پر اس باغ کی جو کھجوریں ہیں وہ بھی سیل ہو رہی ہیں باہر، وہ تھوڑی سی میں تبرک کے طور پہ بھی خریدوں گا اور ساتھ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ، کبھی موقع ملا تو میں پاکستان میں بھیجوں گا آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ اس کے اندر پانی کا چشمہ ہے، بہت خوبصورت پونڈ ہے۔ یہ کھجور کی چھت کے نیچے یہاں کی جو کھجوریں ہیں وہ سیل ہو رہی ہیں اس باغ کی، اور یہ یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں یہ خاص کھجوریں ہیں، یہ کھجوریں وہ ہیں کہ جن کی گٹلی نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درخت لگائے اور یہودی نے دیکھا جو سلمان فارسی کا مالک تھا، تو اس نے آپ وسلم کے جانے کے بعد ساری گٹلیاں نکال کے پھینک دی اور جلا دی، لیکن آپ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ جب وہ صبح اٹھا تو گٹلیاں نکالنے کے باوجود سارے جو درخت تھے وہ تنوع درخت بنے ہوئے تھے اور پھل دے رہے تھے، اور یہ والا پھل دے رہے تھے۔ آپ دیکھیں یہ گٹلی کے بغیر کھجوریں ہیں، میں نے تھوڑی سی خریدی ہیں یہاں سے، انشاءاللہ یہ پاکستان بھی جب کسی کا چکر لگا تو بھجواؤں گا آپ لوگوں کے لیے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کے باغ کے بالکل سٹارٹ میں تاریخی کنواں ہے، یہ وہ کنواں ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر تو جو کھجور کے درخت لگائے تھے انہیں دیا تھا۔ تو یہ وہ کنواں ہے، آگے رینوویشن ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کی انٹرنس بند کی ہوئی ہے، بہرحال یہ وہ کنواں ہے۔